السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام میں جناب آپ کے روحانی مسائل کا روحانی حل. اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر جمعرات رات 10 سے 10:30 کے درمیان. اس پروگرام میں ہم آپ کو آپ کے مسائل کا حل آپ کی ای میل کے ذریعے، آپ کے میسیجز کے ذریعے. دو معزز مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. صدیق برکاتی صاحب کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو وہ ان کے پاس وقت کی بڑی کمی ہے، دوسرا وہ کچھ ان کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں. نجم خان بھی جو ہے وہ مصروف ہیں، لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ پروگرام کے اندر تشریف لے آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نجم خان جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. اور آج ہم جو پروگرام کا عنوان رکھا ہے وہ ہم نے اس کا عنوان ہے تربیت کا صحیح طریقہ. یہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے. نجم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا صبح خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے تربیت کے حوالے سے. اور تربیت تو بہت طرح کی جی ہوتی ہے. بچوں کی تربیت، محفل کے اندر کس طرح گفتگو کرنی اس کی تربیت، گھر والوں سے کیسے بات کرنی اس کی تربیت، بڑوں سے کیسے بات کرنی اس کی تربیت، دوستوں سے کیسے بات کرنی ہے اس کی تربیت. تو بہت ساری جگہوں پہ اس تربیت کا عمل دخل رہتا ہے. آج آپ جو گفتگو کریں گے وہ کیا صحیح. بچوں کے حوالے سے کریں گے یا بڑوں کے حوالے سے کریں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا دوسرا تربیت میں بیسکلی ہے کیا؟ مطلق گفتگو کرنا چاہوں گا بچوں کے اور بڑوں دونوں کے حوالے سے. جی کیجیے، اسٹارٹ کیجیے. یہ جی شاید جی جی کال آ رہی تھی. جی جی کال آئی تھی، میں نے کاٹ دی. بالکل آپ بولیے. چلے ہاں، میں یہ کہ عرض کر رہا تھا کہ مطلق تربیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، بڑوں کی ہو یا بچوں کی ہو صحیح یا خواتین کی ہو یا بزرگوں کی ہو. صحیح. تو جنرلی طور پر آج ہر پہلو کو دیکھیں گے ہوں. اور کوشش کریں گے کہ صحیح اور سہل آسان انداز میں اپنا پیغام ہم اپنی عوام تک پہنچائیں صحیح ہے. تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں. ہوں. دیکھیں آصف بھائی، آ، جی 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 بولے بولے، سن رہا ہوں فرمائیے. میں. جی جی آواز آ رہی ہے مجھے، بولے دیکھیں بولے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ ہوں. تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، صحیح. کہ نصیحت کرو یعنی سمجھاؤ. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، بے شک سمجھانا، ہوں. تنفع المؤمنین، مومنین کو مسلمانوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. صحیح. آیت مبارکہ کا جو مفہوم طیبہ ہے جی. وہ یہ ہے کہ سمجھاؤ، ہوں. کہ بے شک سمجھانا جو ہے مومنین کو، مسلمین کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. صحیح ہے. اب اس سمجھانے سے کیا مراد ہے، یعنی کون سا سمجھانا ایسا ہے ہوں. کہ جو مسلمانوں کو، مومنین کو فائدہ دے. ٹھیک صحیح. ہے. ہوں. اب اس سمجھانے کے اندر کئی باتیں آ جاتی ہیں. اچھا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں سمجھانا، ہوں. کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. صحیح. حق اور باطل کے حوالے سے فرق کر کر سمجھانا کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح. تاکہ مومنین کو فائدہ ہو. صحیح. پھر سمجھانے میں ہی نصیحت آ جاتی ہے کہ ہوں. کوئی ہم نصیحت کر رہے ہیں، کسی چیز کی تاکید کر رہے ہیں، یہ ہوں. بھی اس آیت کے ضمن میں بات آ جاتی ہے. صحیح. اور چونکہ تربیت کا تعلق بھی نصیحت سے ہے، ہوں. صحیح غلط بتانے سے ہے. تربیت اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم بتائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح. صحیح ہے، صحیح. یہ غلط ہے. صحیح. اسی کو تربیت کہا جاتا ہے. ہوں. تو تربیت کے حوالے سے بھی اس بات کو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہوں. لیا جاتا ہے. ہوں. اچھا، تربیت جو لفظ ہے نا آصف بھائی، اس کے معنی میں ہی بڑی گہرائی ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں دو الفاظ ہیں، تو ایک لفظ ہے تعلیم یعنی ہوں. سیکھنا سکھانا، ٹھیک ہے، ہوں. اور ایک لفظ ہے تربیت. ہوں. ان دونوں میں ہے فرق. صحیح. اگر تعلیم ہے اور ہوں. تربیت نہیں صحیح. تو انسان 50% تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن 50% ناکام. صحیح. ٹھیک صحیح. ہے. اور اگر تربیت ہے ہوں.
اگرچہ تعلیم کم ہے، ہوں، ٹھیک ہے، تو بھی 50% انسان کامیاب ہوگا اور پھر 50% ناکام، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، معلوم کیا ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ٹھیک صحیح، ہے۔ صحیح، یعنی دونوں چیزیں اگر بیک وقت کسی ذات میں کسی شخص میں موجود ہیں ہوں، تو پھر وہ 100% کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ صحیح، اگر کسی ایک چیز کمی ہے تو جی، 50% تو کامیابی مل جائے گی، ہوں، لیکن 50% وہ پھر ناکامی کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تربیت جو ہے دیکھیں، بچوں کی جو تربیت ہے اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ٹھیک جی، ہے۔ اور نوجوان نسل جو ہے ان کی جو تربیت ہے ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، صحیح، بزرگوں کی تربیت کا الگ انداز ہوتا ہے، ہوں، اور جو ہے خواتین کی تربیت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ صحیح، اچھا، میں جو ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں مثالوں سے جی، گفتگو کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمیں ظاہر مذہبی لوگ بھی سنتے ہیں اور وہ لوگ جو مذہب سے اتنا اٹیچ نہیں ہے ہوں، وہ بھی ہمیں سنتے ہیں، تو ان کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے جی، لیے میں کوشش کروں گا کہ دنیاوی کوئی مثال دوں، کیونکہ مثال ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے چیز سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ صحیح، رب العزت نے بھی دیکھیں قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر مثالیں دی ہیں۔ جی، جیسے دنیا کی مثال دی کہ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحیح، اب یہ ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، صحیح، اسی طرح اور بھی مثالیں دی ہیں۔ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مثال کے طور پر آئے، جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مثال کے طور پر آیا، اور صحیح، کئی انبیاء ہیں جن کے واقعات آئے، تو یہ ہوں، مثالیں دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اچھا، تو آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ صحیح، اچھا، جو قرآن ہے نا، قرآن جی، وہ بھی ایک تربیت ہے۔ دیکھیں صحیح، قرآن تو ہر چیز کا منبع اور مرکز ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اور ہر علم وہیں سے نکلا ہے۔ صحیح، تو تربیت جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی ہم نے قرآن سے ہی لیا ہے، اور قرآن کی ہی آیت میں نے شروع میں جو ہے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جی، جی، تو قرآن میں جو واقعات ہیں، جو مثالیں ہیں، وہ بھی ہماری تربیت ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم سب کی تربیت فرمائی ہے۔ صحیح، وہ کلام جو ہے، وہ قرآن جو ہے، وہ ہمارے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، صحیح، ہماری تعلیم کے لیے ہے، تاکہ ہم اس سے سیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، صحیح، دنیاوی اور اخروی۔ صحیح، جی، تو ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا، جی، جی، چونکہ ہم نے الحمدللہ پچھلے جو پروگرام کیا، جی، پچھلی بار وہ 11ویں شریف کے حوالے سے کیا جی، تھا، بالکل، اور ربیع الثانی کا جو مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے جی، اس حوالے سے گفتگو ہوئی صحیح، تھی، اور کل الحمدللہ 11ویں شریف گزری ہے، جی، اور 11ویں شریف کا بھی موقع ہے، ایک موضوع ہے۔ ہوں، تو حضور سیدی مرشدی رہبری شیخ محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جی، محبوب سبحانی حضرت غوث العظم جی، علیہ الرحمہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تربیت کے حوالے سے کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ صحیح، اچھا، یہ مختص ہے تربیت بچوں کے حوالے سے، صحیح، لیکن اس واقعے سے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ صحیح، تو واقعہ یہ ہے کہ جب آپ لڑکپن میں تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوں، تو لڑکپن میں، بچپنے میں، ظاہر ہے آپ بچپن سے ہی باشعور اور مادرزاد پیدائشی اولی ہیں، ہوں، تو فضول کاموں میں اور فضول کھیل کود میں آپ نہیں رہا کرتے تھے۔ صحیح، تو اس وقت کچھ ہوتے ہیں نا، ایریا کے بچے ہوتے ہیں علاقے کے، وہ جی، کبھی کبھی کسی بچے کو پسند کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ کھیلا کرو۔ ہوں، تو یہ ایک عام سی بات ہے، بچوں میں ہوتی ہے عادت۔ تو ہوں، حضور غوث پاک سے بچوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ کھیلا کریں، ہوں، اچھا لگے گا ہمیں۔ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں کھیلتا، میری کوئی دلچسپی نہیں ہے کھیل کود میں۔ صحیح، تو جب ان بچوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کھیلیں، ہمیں اچھا لگے گا، ہوں، تو حضور غوث پاک نے سبحان اللہ کیا تربیت فرمائی۔ اچھا، دیکھیں بچپنے سے ہی آپ کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ ہوں، فرماتے ہیں